Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat pagi hari ini bisa berjumpa kembali, tentunya dalam mengharap ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua sehat ya? Ya. Masih menggunakan nikmat sehat, nikmat sempatnya untuk terus menuntut ilmu ya. Karena dengan orang-orang beriman dan berilmu lah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa kajian Ahad pagi ini insya Allah yang akan menjadi narasumber adalah Dr. Magdi ya. Abdul Magwid Syarif. Kalau dari Mesir ada istilah Asyarif itu nasabnya dirunut sampai ke Rasulullah ya. Jadi kalau orang sekarang bilangnya Habib seperti itu ya. Tapi memang beliau asli ada nasab dari Asyarifnya itu. Nah, Asyarifnya itu kalau di Mesir itu memang sampai ke Rasulullah seperti itu. Dan beliau ini adalah pengurus bidang Al-Quran di Provinsi Giza, Mesir. Jadi di Mesir ada provinsi yang bernama Giza dan beliau pengurus bidang Al-Qurannya. Dan yang kedua, beliau adalah pengajar ilmu syariah di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan beliau pun menyelesaikan studi sampai S3-nya di jurusan syariah Mesir. Dan saat ini beliau adalah mab'uth, yakni utusan dari Al-Azhar Kairo, Mesir untuk Indonesia. Jadi tahun ini sekitar ada 30 utusan Bapak Ibu. Dan satu dari 30 tersebut dikirim untuk Pondok Pesantren Islamic Center LKC, yakni pondok kita bersama. Karena memang terjalinnya relasi antara pondok kita dengan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, seperti itu. Dan alhamdulillah Syekh Magdi baru di Mojokerto ini baru 1 bulan di Syahrin Wahid. 1 bulan di Mojokerto gitu. Dan insya Allah beliau akan tinggal 3 tahun lamanya. Setelah itu berganti lagi, dikirim lagi dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir untuk Pondok Pesantren Islamic Center LKC. Dan insya Allah yang akan menjadi penterjemah adalah santri kita Bapak Ibu ya. Santri kita ini Ananda Bahi Alkof Mujahidin dari LA. Mana itu LA? Lamongan. Betul. Dari Lamongan. Ada di sini dari Lamongan Bapak Ibu ya. Bahi Alkof Mujahidin ini dari Lamongan. Dan sekarang kelas 1 SMA atau kelas 10 di Azhari, SMA Azhari LKC ya. Dan ini santri dari kelas 7 Bapak Ibu. Memang dari kelas 7. Terus SMA-nya juga lanjut ya. Lanjut di LKC. Dan insya Allah beliau akan menjadi penterjemah pada kajian pagi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh ya, nanti di akhir kalau Bapak Ibu waktunya sudah selesai, Bapak Ibu mau melempar pertanyaan ya, itu tidak mengapa, diperbolehkan, ada sesi tanya jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا أنا أشكر هذا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم
من التمس طريقا أو مكانا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأبشركم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشركم بالجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنه يرضي الله تبارك وتعالى. وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهنيئا لكم تعلم العلم، فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة، إما أن أكون عالما أو متعلما. فمن كان في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم رحم بين أهله. فأحييكم بتحية الإسلام وأنتم في بلد عظيم يعني به خيرات كثيرة. هذا لأن البركة من الله تبارك وتعالى لكم أهل العلم، حتى يعني كبار السن يتعلمون. هذا أمر طيب وأمر جميل وأمر يعني والله أنا أقول يعني أنتم مجاهدون في سبيل الله. أكرمكم الله. Bismillah, Alhamdulillah. Beliau Syekh Majdi memberikan apresiasi, memberikan ucapan takjub kepada panjenengan semua yang hadir di kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, karena ini menunjukkan kesungguhan panjenengan semua dalam menuntut ilmu. Dan beliau Syekh Majdi menyampaikan suatu hadis bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Maka di sini Syekh Majdi menyampaikan kabar gembira bahwa panjenengan semua di sini dimudahkan jalannya menuju surga. Dan beliau menyampaikan bahwasanya panjenengan semua itu harus bisa menjadi alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, orang yang mempelajari ilmu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang ketiga, yaitu yang tidak berilmu dan tidak mempelajari ilmu, ya Pak Bu. Dan para malaikat Allah juga itu bersolawat atau berdoa kepada orang yang mengajarkan ilmu. Bahkan sampai semut di lubangnya, di sarangnya, dan juga ikan yang ada di lautan, mereka semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, monggo panjenengan semua menjadi orang yang kalau masih belum bisa alim, berilmu, maka jadilah orang yang muta'alim, mempelajari ilmu. Hadithul yawm أو المحاضرة عن جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ جانب بسيط منها وهو جانب الرحمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالرحمة اسم من أسماء الله، الرحمن الرحيم، نقرأها في كل صلاة في الفاتحة 4 مرات في صلاة الظهر وفي العصر وفي العشاء، و3 في المغرب، و2 في الفجر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة. طيب، فالله عز وجل يرحم عباده، وهو أرحم بالعبد من الأم بولدها. الله يرحم العبد أكثر من رحمة الأم بولدها الصغير. ثم أن رحمة الله عز وجل تمتد حينما خلق الرحمة، خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. لماذا أمسك الله عز وجل 99 جزءا عنده؟ حتى يرحم بها الخلائق يوم القيامة. فهو أرحم بالعبد من نفسه ومن أمه ومن أبيه ومن إخوته ومن أولاده. فالله عز وجل
أمسك 99 يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن هذا الجزء الواحد تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه بأذى. انظر إلى الوحوش الضارية التي تأكل كائنات ضخمة، يأتي عند صغيره ويحنو عليه ويخفض له الجناح. هذه رحمة أودعها الله عز وجل في الوحوش. والله عز وجل إذا أحب عبدا وضع الرحمة في قلبه يكون رحيما بالخلق. الراحمون يرحمهم الرحمن. تفضل. Insya Allah beliau akan menyampaikan suatu tema tentang segi keagungannya Nabi Muhammad SAW. Dan di sini beliau menyampaikan dari segi rahmah, dari sisi rahmah, yaitu mengasihi. Kita semua yang hadir di sini, ya Bapak Ibu, membaca Ar-Rahmah niku sering. Mengapa? Karena salah satu dari Asmaul Husna, asma Allah Subhanahu wa taala itu adalah berasal dari kata Ar-Rahmah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita semua kalau mau membaca Al-Qur'an, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya napa niku Ar-Rahman Ar-Rahim? Rahmah niku apa? Di sini Syekh Majdi menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmah, mengasihi. Sifat mengasihi itu 100 bagian. Nah, 99 bagiannya dari rahmah niku dipegang, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar napa Bapak Ibu? Biar nantinya pas hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bisa mengasihi para makhluknya, mengasihi para hambanya. Bahkan rahmah, rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, kita semua, itu lebih daripada sayangnya ibu ke anaknya. Nah, satu bagian itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan ke muka bumi. Sehingga akhirnya nopo Bapak Ibu? Akhirnya kita dapat menyayangi saudara kita. Akhirnya kita dapat menyayangi orang tua anak-anak kita. Kita dapat menyayangi keluarga kita. Sehingga kita saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Dan karena satu bagian itu tadi bukan hanya manusia para Bapak Ibu, bahkan hewan, burung-burung niku, karena rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini, itu sampai mengamankan anaknya, mengangkat anaknya yang jatuh dari sarangnya. Soalnya takut nanti anaknya malah kena apa-apa. Inilah indahnya ar-rahmah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rahmah, yaitu mengasihi. Allah Azza wa Jalla wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam بجانب من أهم جوانب العظمة، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم في سورة التوبة. ثم قال في موطن آخر: ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالله عز وجل جعل نبيه يمتاز بالرحمة بأعظم خلق من أخلاق الرحمة، حتى يكون يرحم الناس وحتى يكون رؤوف بهم وحريص على هدايتهم. ومثله كمثل الراعي. هناك راعي أرعن يضرب الشاة فيقتلها، أما الصبور الذي عنده صبر ورحمة فيأتي بها من هنا وهناك حتى تستقر وتهدأ. وهذه شيمة الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، كان رحيما صلى الله عليه وسلم بأهله
رحيما بأولاده، رحيما بخدمه، رحيما بكل المخلوقات، على ما سوف نفصل الآن إن شاء الله. Beliau Syekh Majdi menjelaskan bahwasanya sifat Ar-Rahmah, sifat menyayangi, mengasihi adalah salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung. Kenapa para jamaah? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi, menyikapi para umatnya, itu sifatnya banyak sekali. Dan dengan Ar-Rahmah, akhirnya para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menerima ajakan beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya dalam Quran surah Taubah, telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlaku lembut kepada orang-orang yang beriman dan berlaku keras, kasar kepada orang-orang yang kafir. Jadi ini adalah salah satu sifat rahmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua nantinya akan dijelaskan oleh Syekh Majdi tentang bagaimana rupa-rupa, bagaimana perilaku rahmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، آذوه وضربوه ووضعوا عليه الأشياء وهو ساجد في حجر الكعبة، وكان يأتون من خلفه فيضعون ثيابهم حتى يختنق، ثم يأتي الناس ويقولون لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان صلى الله عليه وسلم صبورا حينما ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله، فسلطوا أغروا عليه السفهاء فضربوه بالحجارة وآذوه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم منه من ركبتيه ومن رباعيته، فجلس يشكو إلى الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني. الحديث طويل جدا. فأرسل الله سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له: السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله أرسلني ويقول لك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين جبلين بين مكة والطائف حتى يهلكوا ولا يكون لهم ذرية وأولاد يهلكوا جميعا لأنهم آذوك. فماذا قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أخي دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فملك الجبال قال له: يا رسول الله، صدق من سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Satu sifat pertama, satu bentuk rahmah pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyayangi umatnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, ketika beliau sholat dan melaksanakan sujud di Hijr Ismail, para kaum kafir Quraisy meletakkan banyak benda, meletakkan banyak barang di punggungnya, sehingga akhirnya Rasulullah ini merasa sangat berat, merasa sangat tersiksa. Dan ketika Rasulullah berdiri, bajunya dari belakang, baju beliau dari belakang ditarik dengan keras oleh para kaum kafir Quraisy. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota Taif, beliau dilempari batu sehingga akhirnya kedua lutut beliau terluka dan berdarah. Juga dahi beliau terluka dan berdarah. Akhirnya beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diutus dua malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat yang menjaga gunung.
Lalu malaikat Jibril ini mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jika engkau ingin, aku akan memerintahkan malaikat yang menjaga gunung ini untuk menghimpit orang-orang yang telah menyiksamu tadi, sehingga akhirnya apa? Sehingga mereka tidak memiliki keturunan karena telah menentang ajakanmu. Jadi ada dua gunung para Bapak Ibu sekalian, di antara Makkah dan Taif, yang nantinya jikalau Rasulullah berkehendak akan dihimpitkan. Tetapi apa para Bapak Ibu sekalian? Rasulullah tidak ingin hal itu. Malah Rasulullah berdoa dan menginginkan agar dari keturunan mereka yang menentang beliau itu ada dari keturunan mereka yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرجه أهل مكة وهي بلده موطنه مكان ولد فيه يحبه صلى الله عليه وسلم فوقف باكيا رجل مطرود من وطنه قال يا مكة والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء مكة فاتحا منتصرا في عظمة وبهاء يدخل متواضعا متسامحا. صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم يوم الملحمة نقتل ونتشفى ونصنع ما بدا لنا. فينظر إليه صلى الله عليه وسلم ويقول له لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يرحم محمدا آله صلى الله عليه وسلم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم في موقف يدل على السمو والرفعة وعلو الخلق. لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا يتشفى أبدا لأنه رحمة مهداة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diusir dari Mekah, dari tanah air beliau yang ia cintai, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah tanah air yang kucintai. Kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku, maka aku tidak akan keluar darimu. Nah, ketika hari Fathu Mekah, Rasulullah kembali ke Makkah. Salah satu dari sahabat beliau mengatakan bahwa hari ini adalah Yaumul Malhamah, yaitu hari membabat habis, melakukan pembalasan terhadap apa yang orang kafir lakukan kepada kita. Jadi ada salah satu sahabat yang menginginkan balasan kepada orang-orang kafir. Jadi ketika hal itu dikatakan oleh sahabat tadi, para bapak ibu sekalian, Rasulullah langsung mengingkari hal itu. Tidak, hari ini bukan Yaumul Malhamah, hari ini adalah Yaumul Marhamah, hari merahmati, hari saling memaafkan. Ketika para penduduk Mekah dikumpulkan oleh Rasulullah, Rasulullah menanyakan, kalian bersangka apa kepadaku? Maka penduduk Mekah mengatakan khaira, kebaikan. Maka Rasulullah pun mengatakan bahwasanya tidak ada dosa bagi kalian. Aku telah mengampuni kalian semua. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikum. Tidak ada yaghfirullahu lakum wa arhamur rahim. Tidak ada dosa bagi kalian semua, tidak ada dosa atas kalian semua. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian semua. Begitu para Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah dulunya diberi siksaan, diberi sesuatu hal yang keji,
diingkari dakwahnya. Tetapi ketika Rasulullah sudah berkuasa, sudah mampu untuk membalas, Rasulullah tidak membalas kejelekan yang dulunya beliau terima. بل امتدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بخدمه حينما يكون لدينا خادم الله عز وجل جعله تحت أيدينا نعامله معاملة كريمة. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس وإذا كلفتموهم فأعينوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. وسيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط ولا قال لي لم فعلت كذا ولا لم تركت كذا. وهذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسع الناس بأخلاقنا لا بأقوالنا، فعمل رجل واحد في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من خادمه الذي خدمه أنه لم يقل له أف قط ولم يتضجر حتى منه مرة. وهذا يدل على سمو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Salah satu bentuk rahmat beliau yang lain adalah beliau menyayangi para pembantunya, para pelayannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka semua yang memiliki pelayan atau pembantu di rumahnya agar memberi makan apa yang ia makan dan memberinya pakaian apa yang ia pakai. Jadi tidak membedakan, malah memuliakan. Dan salah satu dari pembantu beliau, yaitu sahabat Anas bin Malik, telah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Tapi Bapak Ibu sekalian, sahabat Anas bin Malik tidak pernah mendengar Rasulullah mengeluh kepadanya. Tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, kamu kok melakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Tidak. Rasulullah malah memuliakan Anas bin Malik. وامتدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وزوجاته تطبيق عملي يدل على السمو. فيسأل صلى الله عليه وسلم ما كان حال النبي، تسأل السيدة عائشة في بيته قالت كان يكون في مهلة أهله يخصف نعله يرقع ثوبه يحلب شاته صلى الله عليه وسلم في رفق وجميل خلق وعلو همة. النبي يستطيع أن تخدمه كل النساء بلا تردد، ولكن هو يعلمنا معشر الرجال أن الحياة شركة، وأنه لا كبر مع الزوجة ولا مع الأولاد، بل هي من باب الرحمة والسمو والمساعدة والأخلاق العالية والهمم الجميلة. فكان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله وخدمة زوجاته، فإذا حضرت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فتقول السيدة عائشة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. هذا هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. كان رحيما مع زوجاته، يساعدهم في البيت. فلا نتكبر الآن نحن معشر الرجال، ترجمها هكذا، على النساء، أو لا يقول الرجال الآن أنني يعني أقلب النساء عليهن. لا، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dan salah satu rahmah beliau adalah kepada istri-istri beliau. Jadi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana perilaku Rasulullah ketika di rumah, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh istri sebenarnya.
yaitu menjahit baju, juga membenarkan sandal, juga merawat hewan ternak. Yang seharusnya ini adalah pekerjaan istri, tetapi Rasulullah SAW sebagai suami membantu istri beliau. Jadi di sini adalah bentuk bagaimana seharusnya seorang suami membantu pekerjaan istri di rumah. Dan ini adalah bentuk sayangnya Rasulullah kepada istrinya. Jadi ketika ada seorang suami mengatakan, oh ini pekerjaan istri, oh ini pekerjaan suami dan lain-lainnya, dan tidak ingin membantu istrinya, maka seharusnya kita mencontoh Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita. بل امتدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت إلى أحفاده وأولاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته، جاء له صحابي يقال له الأقرع بن حابس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن أحفاده، سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، ثم يقوم بتقبيلهما صلى الله عليه وسلم ويدعو لهما بالرحمة، فيقول لهما هذا يا رسول الله أو تقبلون الصبية؟ أنتم تقبلون الأولاد الصغار؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا يوما. فينظر إليه صلى الله عليه وسلم في عجب ويقول له من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذه رحمة، معاملة الأولاد الصغار برفق ولين حتى ينعموا بالأب والأم ويكون هناك صلة وارتباط بينهم في الحياة، وبعد الممات الدعاء والاستغفار والتجاوب والبر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan rahmat Rasulullah SAW itu juga ditunjukkan kepada para anak cucu beliau. Bapak Ibu sekalian, ada suatu kisah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat yang dikatakan namanya Aqra' bin Habis. Saat itu datang kedua cucu Rasulullah kepada beliau, yaitu Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah SAW mendekap keduanya, memeluk keduanya dan mencium keduanya, dan mendoakan, ya Allah, sungguh aku menyayangi mereka berdua, maka sayangilah mereka berdua. Maka Aqra' bin Habis ini, ia keheranan dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau menciumi anak kecil? Apakah ini yang dilakukan lelaki kepada anak kecil, yaitu menciumi? Dan Aqra' bin Habis mengatakan, wallahi, demi Allah, aku punya 10 anak, dan sampai sekarang aku belum pernah mencium semuanya sama sekali. 10 anak Bapak Ibu, dan tidak pernah dicium sama sekali, tidak pernah ditunjukkan rasa kasih sayangnya sama sekali. Padahal dengan kita menunjukkan rasa kasih sayang kita, rahmat kita kepada para anak-anak kita, para anak cucu kita, akhirnya apa? Ketika nantinya kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang akan mendoakan kita. Maka justru dengan kita menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, nantinya kita lah yang akan diuntungkan. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah ketika mendengar hal itu? Rasulullah pun marah dan mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh mereka yang di langit. Maka inilah para jamaah, para Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyayangi, marilah kita mengasihi dan menunjukkan rahmah kita sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita. بل إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت حتى إلى الحيوانات. كان يسير صلى الله عليه وسلم يوما فقابله بعير جمل
فهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا صاحب البعير؟ لقد شكاك أنك تسيء حمله، تحمله فوق طاقته ولا تطعمه وتسيء معاملته. فقال: أو فعل ذلك يا رسول الله؟ أشهد الله أنه حر لوجه الله. فخلع منه الحبل الذي يربطه به أو العقال، ثم تركه حرا لوجه الله عز وجل. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي فضلات الأرض. لأنه ليس لديها رحمة، قلبها قاسي منزوعة الرحمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في كلب سقته، وهي امرأة بغي. انظر ماذا فعلت الرحمة بالبغي، إنها غفر الله عز وجل لها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في من قبلكم إذ رأى بئرا وكان قد وصل به العطش، بلغ به مبلغا، فنزل البئر تكبد المشقة حتى شرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يخرج لسانه من شدة العطش، فقال: هذا الكائن عطش، أصنع فيه معروفا. فأمسك خفه حذاءه في فمه، ثم نزل البئر وتكبد المشقة وكاد أن يموت في البئر، ثم ملأ الخف وخرج وسقى الكلب، فشكر الله عز وجل فغفر الله له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجر، حينما نحسن إلى البهائم إلى الحيوانات يكون لنا أجر؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم، في كل ذات كبد رطبة أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bahkan rasa kasih sayang Rasulullah, rasa rahmat Rasulullah juga ditunjukkan beliau kepada hewan-hewan. Suatu ketika Rasulullah melewati suatu jalan dan datang seekor unta berbisik di telinga beliau. Lalu beliau mencari siapa sih pemilik unta ini. Dan ketika ditemui, Rasulullah bertanya kepada pemilik unta, apa yang kamu lakukan kepada unta ini? Lalu Rasulullah pun mengatakan apa yang dikatakan oleh unta tadi. Engkau telah memberatkan bawaannya, engkau telah menyiksanya dan segala macamnya. Sehingga akhirnya yang punya unta ini mengatakan unta itu bebas demi Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala akhirnya dibebaskan unta tadi. Dan dikisahkan bahwasanya dulunya ada seorang wanita yang dia itu masuk neraka, Bapak Ibu. Kenapa kok dia itu masuk neraka? Karena menyiksa seekor kucing. Jadi wanita ini punya kucing dan tidak diberi makan, tidak diberi minum, sehingga akhirnya mati gara-gara kelaparan, gara-gara kehausan. Nah, gara-gara hal itu Bapak Ibu, akhirnya wanita yang punya kucing ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Dan ada kisah lain. Ada seorang lelaki yang berjalan di tengah padang pasir, dan ketika berjalan itu mengalami rasa haus yang sangat haus sekali. Dan akhirnya laki-laki ini menemukan sumur dan turun ke dalamnya dan mengisi sepatunya dengan air dan meminumnya. Ketika naik, Bapak Ibu sekalian, laki-laki ini melihat di pinggir sumur ada seekor anjing yang ringkih karena kehausan sampai menjulurkan lidahnya. Lalu karena rasa kasih sayang, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini, laki-laki ini turun lagi ke sumur. Dan karena susahnya turun ke sumur ini, hampir saja laki-laki ini mati. Dan akhirnya ketika naik, laki-laki ini memberikan minum kepada anjing tersebut. Dan gara-gara hal ini, karena hal ini para Bapak Ibu sekalian, laki-laki yang memberi air kepada anjing tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga.
Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah di hewan ternak, kalau kita berbuat baik kepada hewan ternak, kepada hewan-hewan, apakah kita mendapatkan pahala? Rasul pun menjawab, iya. Bagi yang memiliki perut yang basah, maksudnya hewan, maksudnya seluruh makhluk hidup yang makan, itu ada pahala. Jadi kalau kita berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, kita juga mendapatkan pahala. بل إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت حتى للحشرات. صحابة النبي في سفر صلى الله عليه وسلم افترشوا ظل شجرة ثم أرادوا النوم، فخرجت قرى كثيرة من النمل عليهم، فقام البعض بإحراقها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحرقوهم بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. نهاهم أن يقتلوا الحشرات حرقا لأن هذا من خصائص الله عز وجل. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض في سورة الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف لا؟ والإسلام احترم الكائنات. فهناك سورة باسم سورة البقرة وسورة العنكبوت وسورة الفيل، وهناك سورة تسمى سورة النمل. هل رأيتم عظمة أعظم من ذلك؟ الإسلام يحترم حتى الكائنات الضعيفة. شوف انظر إلى النملة، كلمت نبي الله سليمان حينما قالت حذرت بني قومها وقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Bukan hanya hewan-hewan yang besar para bapak ibu sekalian, tapi juga serangga. Suatu ketika para sahabat dan Rasulullah melakukan perjalanan dan beristirahat di bawah pohon. Maka ketika para sahabat beristirahat di bawah pohon tadi, banyak keluar semut-semut. Lalu sahabat ini hendak membakar sarang semut tadi. Maka Rasulullah pun mendatangi, jangan kamu siksa sesuatu dengan api kecuali yang menciptakan api. Jadi yang boleh menyiksa sesuatu dengan api para bapak ibu sekalian itu hanya yang menciptakan api. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menunjukkan bahwasanya ada pemuliaan kepada hewan-hewan. Salah satunya adalah nama-nama surat. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat dinamakan dengan nama hewan. Lalu ada surat Al-Fil artinya gajah. Lalu ke hewan-hewan kecil ada surat An-Naml yang artinya semut. Lalu ada surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Jadi di sini para bapak ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati, untuk menyayangi para hewan-hewan. بل امتدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالطيور. فبينما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفترشون شجرة، صعد صحابي شجرة وأتى بأفراخ طائر يسمى الحمرة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الطائر يصرخ فجع. أخذوا أولاده فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه في أولادها ردوا إليها أولادها. وليس بعجيب، فرحمة النبي امتدت حتى إلى الجماد. فحينما كان يقف على جذع نخلة يخطب قال الصحابة يا رسول الله إن هذا الجذع يؤذي قدمك، نصنع لك منبرا من الخشب انسياب وناعم لا يؤذي قدمك يا رسول الله. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ثم صعد المنبر
فبكى الجزع على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل صلى الله عليه وسلم واحتضن الجزع ووضع يده عليه في رحمة، قال والله لو لم أصنع ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. Dan rahmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga ditunjukkan ke burung-burung. Ketika suatu saat para sahabat mengambil anak-anak burung dari sarangnya, dan burung ini tadi berkeliaran mencari mana anaknya, berkicau mencari anaknya. Dan Rasulullah pun mendengar hal ini dan menanyakan kepada para sahabat, siapa yang mengganggu induk burung ini, siapa yang mengambil anaknya. Lalu sahabat pun mengembalikan anak burung tersebut. Dan bukan hanya kepada hewan-hewan para bapak ibu, tapi juga kepada tumbuhan. Dulunya saat Masjid Nabawi masih pertama kali dibangun, Rasulullah berkhutbah dengan berdiri di atas pelepah kurma. Dan para sahabat melihat bahwasanya Rasulullah mungkin merasa kesakitan ketika berdiri di atas pelepah kurma. Dan ada seorang sahabat yang ahli tukang kayu menawarkan agar membuatkan mimbar yang membuat Rasulullah nyaman. Dan ketika mimbar telah selesai dibuat dan Rasulullah mau berkhutbah, ketika naik ke atas mimbar, pelepah kurma yang dulunya selalu dibuat oleh Rasulullah berdiri ketika berkhutbah menangis Bapak Ibu. Dan Rasulullah pun mendatangi pelepah kurma tadi dan menyentuhnya, dan akhirnya berhenti menangis. Lalu Rasulullah pun mengatakan, kalau saja aku tidak menyentuh pelepah kurma ini, maka ia akan terus menangis sampai hari kiamat. Ya, sekian. درس بس المستفاد من درس اليوم ثمرة أن نكون رحماء. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. فالرحمة تكون لنا خلق لأن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرحم بعضنا بعضا، يرحم الكبير الصغير، ويكون الصغير بار بالكبير. نصل أرحامنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نسعد في الدنيا والآخرة. Jadi kesimpulan yang beliau sampaikan adalah, marilah kita semua para bapak ibu sekalian meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita saling menyayangi satu sama lain, saling merahmati satu sama lain. Karena para orang yang beriman, para mukminin, mereka semua itu saling menyayangi di antara mereka. Tetapi kepada orang-orang yang kafir, mereka bersikap keras, bersikap tegas kepada orang yang kafir, tapi saling menyayangi kepada sesama muslim. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم وأسعدتمونا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Beliau mendoakan agar akhirnya nantinya ketika kita di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kita syafaat dan memudahkan keadaan kita nantinya di hari kiamat. Baik Bapak Ibu, di akhir sebagaimana kami sampaikan tadi, alhamdulillah, sesi tanya jawab mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Semut kan banyak mengganggu di meja-meja. Saya ulangi ya, sampahnya mengenai membunuh semut. Semut itu banyak mengganggu di meja, bahkan di makanan juga. Tadi disampaikan bahwa membunuh dengan dibakar atau dengan api tidak boleh. Bolehkah kita membunuh dengan cara lain, suatu misalnya semprot dengan baygon? Itu aja masih. يعني عن قتل النمل لأنها تؤذي، يعني يصعد إلى
maidah wa yaqul hal yajuz an naqtuluhu laysa bin-nar. يجوز أن نقتل النمل إذا كان يؤذينا بالمبيدات العادية، رش المبيد العادي، ولكن لا يجوز حرقه بالنار، فهذا حذر منه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه وسيلة لا يعذب بها إلا الله الجبار. فنحن لا نقتل النمل ولكن بوسائل أخرى كرش المبيد مثلا، رش البودرة، رش هذه الأشياء حتى لا تؤذينا، أو حتى لا تذهب إلى الفراش، لا تذهب إلى الطعام، لا تؤذي أولادنا وهكذا. يجوز إن شاء الله. Jadi pertanyaan Bapak tadi tentang apakah boleh membunuh semut dengan baygon? Boleh, Pak. Jadi selama semut itu mengganggu kita, mengganggu aktivitas kita, naik ke makanan, naik ke kasur, boleh kita membunuh semut niku bukan dengan api. Karena dengan membakar itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh melakukannya. Tetapi kalau dengan baygon, dengan kapur semut boleh. Ada lagi dari Bapak Ibu? Dari Bapak? Sama terjawab. Baik, dari Bapak cukup katanya. Dari Ibu-ibu belum nih? Monggo Ibu. خلي بالك يا ركز. Assalamualaikum, mau tanya, bolehkah kita membunuh nyamuk memakai raket nyamuk yang disetrum? Hal yajuz an qatl namus? نعم. Naam. Naam, yajuz. نعم يجوز قتل البعوض لأنه ينقل الأمراض المعدية، ممكن ينقل الملاريا، الدفتريا، الأمراض المعدية التي تدمر، لأنه يقف على القاذورات وما إلى ذلك، ثم يقف على جسم الإنسان فيمكن أن يصيبه بأمراض خطيرة. هذا يجوز قتله إن شاء الله لا حرج. Jadi pertanyaan Ibu tentang apakah boleh membunuh nyamuk? Boleh, Bu. Karena dengan nyamuk ini tadi kalau tidak kita bunuh, nantinya malah menularkan penyakit, malah menyebabkan malaria, menyebabkan demam berdarah dan lain-lain. Karena nyamuk ini menghasilkan mudarat, menghasilkan keburukan, maka kalau kita membunuhnya tidak berdosa, Bu. Mboten napa-napa. Pakai listrik. Oh, bil kahraba. Bil kahraba yajuz. لا حرج. الصاعق، جهاز الذي يعلق في السقف، جائز عادي إن شاء الله، جائز، ليس في شيء. أي وسيلة يقتل بها الناموس لأنه حشرة ضارة جدا، حشرة ضارة جدا، لا حرج. Jadi dengan listrik mboten napa-napa, Bu. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih penjelasannya. Ada lagi Ibu? Soalnya menghindari bahan kimia. Satu lagi monggo Ibu. بص هذا أفضل يا شيخ عشان السلك، بس ده أفضل هم يتكلموا فيه. جاي تنقل أفضل، مفيش سلك. Rasulullah sayang sama kucing, contohnya bagaimana perilaku beliau. كيف تطبيق يعني الأمثلة الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا كانت لا تؤذي ولا تأكل طعام ولا تؤذي أولاد لا حرج. أما إذا توحش وصار يعني يؤذي الأولاد وتتسبب في سقوط حمل البنات، لأن هناك مرض يسمى مرض داء القطط، يأتي الحمل البنت فتسقط الحمل، يقول لك هذا داء القطط، فتحتاج البنت إلى علاج طويل وإلى حقن غالية جدا باهظة الثمن. فإذا كان القط أو القطة ضارة في البيت تأكل الطيور تؤذي أهل البيت، لأنها لو قامت بجرح الولد أو البنت يحدث له تسمم وربما لا قدر الله تؤدي إلى الوفاة.
فلو استطعت أن تطرديها خارج البيت وتغلق عليك بابك خلاص، لو لم تأمن شرها ولم يكن هناك وسيلة إلا أن تقتل أو يعني تفرض عليها السم لا حرج، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. Jadi pertanyaan tentang kucing dari ibu tadi, apakah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kucing? Ada, Bu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kucing, yaitu innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Jadi beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang air minum kucing apakah najis? Tidak. Karena apa? Karena kucing ini termasuk yang berkeliaran di antara kita. Jadi ada salah satu bentuk rahmah Rasulullah kepada kucing. Tapi ketika kucing niku mulai mengganggu kita, mulai menghasilkan kemudorotan, contoh kayak nyolong lauk, terus makan burung, terus apa buas kayak kucing garong ngoten. Itu tidak apa-apa, kita menghindari, kita hindarkan. Jadi tidak kita bolehkan masuk rumah, ini boleh. Jadi kalau ada kucing yang langganan nyolong lauk, kita tidak bolehkan masuk rumah, tidak apa-apa. Kencingnya gimana? Kencingnya? Kencingnya? An baul hirah, baul kittah. Hal najis am? لا، الفطرة ليست نجسة. هناك يعني لو شربت الهرة من إناء أو دلو يجوز الوضوء منه، ولكن لو وجد ماء غيره أفضل، ولكن لو لم يوجد إلا هذا الماء يجوز الوضوء به ولا يجوز التيمم، لأنه ماء لم يخرج عن طهوريته، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. فسؤل الهرة طاهر، سؤل الهرة طاهر خلاف الكلب، فسؤله نجس. قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. Jadi pertanyaan tentang dari ibu tadi, boten najis. Bahkan kalau kucing itu minum di wadah, terus airnya kita pakai wudhu, sah, Bu, tidak apa-apa. Tapi kalau ada air yang lain, lebih baik air yang lain itu. Berbeda dengan anjing. Kalau anjing minum dari suatu wadah, maka itu harus kita bersihkan dengan kita basuh 7 kali, dan salah satunya dengan tanah, dengan pasir. Cukup ya Bapak Ibu? Alhamdulillah taklim kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi, para jamaah semua. Semoga Allah beri kebaikan dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita terus untuk memberikan kabar tentang pondok yang selama ini terus Bapak Ibu dukung ya. Satu di antaranya kita hadirkan santri kita hadirkan pengajar ya, pengajar yang di pondok, terutama dari pengajar luar negeri seperti itu. Guna apa? Dengan berkembangnya pondok, Bapak Ibu semua juga dapat merasakan kebermanfaatannya seperti itu. Bahwa proses pendidikan di pondok yang selama ini dibersamai Bapak Ibu semua itu benar-benar terjadi. Proses pembelajaran untuk dunia dan akhirat benar-benar terjadi. Maka tidaklah keluar harta dari Bapak Ibu semua, melainkan itu semua akan mengalir menjadi pahala untuk timbangan kebaikan di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu tidak lupa juga kami mengajak ya untuk terus berjuang bersama ya. Apabila Bapak Ibu semua memiliki anak, cucu, kerabat semua ya, bisa dititipkan di pondok kita ya. Ini pondok kita bersama, kita berjuang bersama dari nol sampai sekarang. Bahkan Ibu bisa melihat santrinya ya, yang baru kelas 1 SMA ya. Ini kita kemarin sudah keliling ke masjid-masjid Ibu ya. Semalam kita di Al-Milah depan
Delta Sidoarjo itu. Ya, tadi pagi pada subuh kita di Darussalam ya juga. Terus kapan hari kita di Lamongan. Di Lamongan. Ya sudah. Insya Allah terus kita akan terus safari memberikan menebar manfaat bagi para jamaah, bagi para umat muslim khususnya ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.